چند آیات جو جناب سیدنا صدیق اکبر کی مدح میں، آپ کی تعریف میں قرآن میں اللہ نے نازل فرمایا۔ جتنے بھی انبیاء ہیں ان میں سے چند ایک کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں، ان میں سے سب کا ذکر نہیں کیا، چند انبیاء کا ذکر کیا، ان کا نام ذکر کیا، کئیوں کا اشارتاً، کئیوں کا کنایتاً ذکر کیا، کئیوں کا نام لے لیا۔ لیکن نبیوں کے بعد سب سے زیادہ جس کی شان میں قرآن کی آیتیں اتری اس کا نام ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ۔ اس قدر تعلق ہے ابو بکر صدیق کا قرآن کے ساتھ، اور اس قدر تعلق ہے قرآن کا ابو بکر صدیق کے ساتھ۔ میں اس میں سے کچھ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا جس میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع، جناب سیدنا صدیق اکبر کے خاندان کا دفاع، جناب سیدنا صدیق اکبر کی جو سوچ مبارک ہے، جو آپ کی فکر مبارک ہے، جیسے جناب فاروق اعظم کی شان ہے کہ قرآن کی 17 آیات ہیں جو جناب فاروق اعظم کی مطابق نازل ہوئی ہے، کہ جو آپ نے سوچا، جو آپ نے کہا، جو آپ کی خواہش تھی، پہلے رسول پاک سے عرض کیا حضور اس طرح ہونا چاہیے، یہ جو ابراہیم کا مقام ابراہیم یہاں نماز پڑھنی چاہیے، اللہ نے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ وہ محدث امت مصطفیٰ ہے، محدث امت مصطفیٰ، لیکن ابو بکر صدیق کون ہے؟ وہ امت کا واحد اکلوتا محدث، ایک ہوتا محدث حدیث بیان کرنے والا، یہ محدث ہے، اللہ اکبر، یہ محدث ہے۔ حضور نے فرمایا ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، میری امت کا محدث فاروق اعظم، سبحان اللہ۔ وہ محدث امت مصطفیٰ، محدث کون ہوتا ہے؟ ان الحق ينطلق على لسان عمر وقلبی۔ اللہ نے کہا محدث کا مطلب کیا؟ رسول اللہ فرماتے ہیں محدث کا مطلب ہے کہ اللہ نے حق کو عمر کی زبان اور دل پر جاری کر دیا، عمر کی زبان پر اور دل پر حق کو جاری کر دے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ زبان عمر کبھی غلط نہیں بولتی اور قلب عمر کبھی غلط سوچتا نہیں۔ اب میں زبان عمر کی بات آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ زبان عمر سے یہ بات بارگاہ صدیقیت میں پہنچی کہ ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں آپ پیش کرتا ہوں، قبول فرمائیں، اور غار ثور کی ایک رات کی نیکی مجھے عطا کر دیں۔ یعنی وہ جو محدث ہے وہ اپنا محدث ہونا بارگاہ صدیقیت میں پیش کر رہا ہے کہ حضور یہ لے لیں اور وہ دے دیں۔ وہ کیا تھا جو وہاں ہوا؟ وہ کیا تھا؟ آپ نے پڑھا سنا ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع المتقین، ان اللہ مع المؤمنین، ان اللہ مع المحسنین، یہ سنا آپ نے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، یعنی اللہ نے اپنی معیت کو صبر کرنے والوں، نیکوں، مسلمانوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے اور ایک اور جگہ پر فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ کون؟ اللہ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن اس تمہارے کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کدھر ہے۔ جس دن یہ اللہ کا خیال کرے گا پھر اس کا سفر شروع ہوگا۔ السیر فی اللہ، اللہ میں سیر۔ اللہ السیر فی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی ذات اور صفات اس قدر وسعت والی ہیں۔ میرے مجدد الفسانی فرماتے ہیں جب سے کائنات بنی ہے ہر لمحہ
اللہ کی کروڑوں تجلیات ہر بندے پر الگ الگ سے پڑ رہی ہیں، اور آج تک جتنی تجلیات الہیہ نازل ہو چکی ہیں وہ دوبارہ نہیں آئیں گی، اب نئی تجلیات آ رہی ہیں، اور قیامت تک ہر 8 تجلیات کا نزول ہوتا رہے گا۔ تو اس کی تجلیات کو سمجھنے کے لیے بھی تو کوئی کام، کوئی وقت چاہیے نا کہ اس کی تجلی کیا ہے۔ وہ ہے جناب سیدنا صدیق اکبر کا تمغہ، عظمت صدیقیت کی بنیاد۔ صدیق اکبر بہت عظمت والے، اس کی بنیاد کیا ہے وہ میں عرض کرنے لگا۔ اللہ نے کہا، جناب ابو بکر صدیق نے کہا، حضور جہاں کافر کھڑے ہیں یہ سامنے اوپر، غار ہے 30 فٹ گہری تقریباً یا 25 فٹ ہے نیچے، اور اس کا اتنا بڑا گڑھا ہے ادھر، اور ادھر نیچے پہاڑ ہے، اس کا گڑھا بھی ہے، اس غار میں اندھیرا نہیں، ہر شے سب صاف نظر آتی ہے۔ ابو بکر صدیق نے عرض کیا، حضور اگر انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا نا تو ہم سیدھے نظر آ جائیں، ہم اگر پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو یہ ہم نظر آ جائیں گے ان کو، یہ تو ہمیں پکڑنے کے لیے آئے ہیں، کھرا کھوجی سے کھرا لے کر، اور کھوجی ساتھ ہے کہ یہاں تک وہ آئے ہیں، مکے سے نکلے اور اس غار تک وہ آگے پتہ نہیں کدھر گئے۔ اب وہ 1-2 بندہ تو نہیں تھا، وہ ایک جماعت تھی، پوری جماعت تھی۔ آپ کو پتہ نا جب کھوجی جب جاتا ہے، یہ جو کتے آتے ہیں وہ والے، اس کے پورا محلہ چل پڑتا ہے، تماشا دیکھنے والے کے بھی ہوتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے، حضور اگر انہوں نے نیچے دیکھا نا تو ہم نظر آ جائیں۔ آپ نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، سبحان اللہ، لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ، پڑھ لو قرآن، لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ، اور غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا جب پیچھے سے فرعون آ گئے، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، یا موسیٰ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ سے پڑھے گئے، جو پیچھے سے فرعون اور اس کے گھوڑے آ رہے تھے، پورا لشکر آ رہے تھے، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، انہوں نے کہا مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، سبحان اللہ، مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، اور پریشانہ میرے نال اللہ، موسیٰ نے کہا میرے نال اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ حضور نے یہاں نہیں کہا اللہ میرے ساتھ، ابو بکر تو غم نہ کر، اللہ معی، اللہ اکبر، لا تحزن اللہ معی نہیں کہا، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی ابو بکر اس وقت تو کہ میرے مشن کے ساتھ تو جڑا ہوا ہے، میرے لیے نکلا ہوا ہے، اس وقت اللہ جتنا میرے ساتھ ہے ابو بکر اتنا اللہ تیرے ساتھ ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے ابو بکر صدیق کی زندگی کو 4 چاند لگا دیے۔ دیکھیے نا، ہاشم صاحب مولانا ہیں، حافظ قاری، مولانا فاروق صاحب ہیں، یہ مولانا فاروق صاحب، یہ بھی ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، علماء ہیں، آپ بڑے بڑے نیک صالحین ہیں، میں تو گناہگار بندہ ہوں، تو آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ ہے اس کی حیثیت کے مطابق، ہر ایک کے ساتھ اللہ ہے نا، آپ کے اندر اللہ ہے، آپ کے اندر اللہ ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کے اندر اللہ ہے۔ کوئی تمہیں کوئی ایسا موقع ہو کہ آپ کسی کے پاس جائیں کہ جناب یہ بتائیے میرے اندر اللہ ہے، تو مجھے بتائیں، کیا بات ہے، میرے گھر میں کوئی ایم پی ایم این اے آ کے بیٹھ جائے، میرے گھر میں کوئی ڈی پی او ڈی سی بیٹھ جائے، میرے گھر میں کوئی کمشنر آ کے بیٹھ جائے، آر پی او آ کے بیٹھ جائے، کوئی بڑا عہدے دار بیٹھا ہو، تو میں تو پھولے نہیں سماتا یار،
ٹینشن کیا ہے؟ ہمارے ساتھ فلاں ہے، ہمارے پاس چیف جسٹس ہے ہمارے ساتھ، جناب چیف آف آرمی اسٹاف ہمارے ساتھ، اور جس کے ساتھ اللہ ہو، کیا بات ہے، جس کے ساتھ اور اس کو پتہ بھی ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے،